اس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انڈیا کے اسپیشل آپریشنز جو ہیں یعنی کہ ان کی اسپیشل آپریشنز کی جو یونٹ ہے وہ نام نہاد طریقے سے پاکستان کے اندر گزرے. ہندوستان دو تین چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہندوستانی آرمی جو ہے جنگ کرنے سے ڈرتی نہیں، یعنی کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک کنونشنل جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں، وہ پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں چاہتے. تو یہ ان کی دوسری اسٹریٹجی ہے. اس لیے وہ اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں جن کو پروف کرنا ڈسپروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرح کی ایک نیریٹو بلڈنگ کر رہی ہے. لیکن اس کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ ہندوستان جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ہندوستان جو ہے پاکستان کے خلاف ایک جہرانہ کارروائی کر رہا ہے، لیکن پاکستان اس کا کوئی رد عمل نہیں دے رہا. لیکن جیسے کہ پاکستان نے کہا ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان یہ حق ضرور رکھتا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب کدھر اور کیسے اور کہاں دینا ہے اس بات کا فیصلہ پاکستان کرے گا، اور کس سطح پہ دینا ہے اس کا فیصلہ بھی پاکستان کرے گا. اور یہ بات ہندوستان کے اندر جو ہے کسی صورت ان کی لیڈرشپ کو اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے جب رد عمل آئے گا تو وہ واضح بھی ہوگا اور وہ ہر جگہ سے آ سکتا ہے، اور کسی بھی سطح پہ آ سکتا ہے، اور کسی بھی انٹینسٹی کے ساتھ آ سکتا ہے. اور اس کا کیا امپیکٹ ہوئے گا ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کو اس کو عسکری طور کے اوپر جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی نام نہاد جھوٹی جنگوں سے نہ تو وہ اپنی انڈین آرمی کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پوٹینشیل ہے ہندوستان کے اندر وہ واضح کر سکیں گے، اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پہ. ہندوستان میں شاید جھوٹ بول رہے ہیں لیکن باہر ظاہر ہے یہ کوشچنیبل ہوگا اور اس کے اوپر سیریس کوشچن مارکس آئیں گے، کیونکہ بہرحال اگر دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے جو عسکری نوعیت کی یا بڑی جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا رد عمل نیوکلیر تک جا سکتا ہے، اور جو دونوں ممالک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی دونوں ممالک کی عوام کی مستقبل کے لیے ٹھیک ہے کہ ہاں ایک ایٹمی جنگ. دیکھیں اس وقت ہندوستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. بالخصوص یہ کہ اس وقت ہندوستان جو ہے کوشش کر رہا ہے، جو بی جے پی پارٹی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک پرماننٹ میجورٹی جو ہے ایک پیدا ہو، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مستقل ایک میجورٹی ہو ہندوستان کے اندر جو ہندو پاپولیشن ہے وہ ان کے ساتھ رہے. اس کے اندر تین چار چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں. ایک اینٹی پاکستان ریٹرک، یعنی کہ پاکستان کے خلاف وہ بڑی عسکری کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. بالاکوٹ کے اندر ان کو شرمندگی ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دراصل جو اس وقت وہ انڈین آرمی کو ہندتوا کے ماڈل کے اوپر بیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید ان کا ایک کامیاب تجربہ ہے. دوسرا مسئلہ جو جیسے آپ نے منی پور میں دیکھا جہاں وہ جو لو کلاس ہندوز ہیں ان کو جو ہے اسکیڈول کلاسز کو اوپر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی باقی مائنورٹیز ہیں ان سب سے آپ کے حقوق واپس لے کے دیں گے. تو یہ ایک مستقل میجورٹی اس کو پیدا کر جائے. اور تیسرا جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اینٹی مسلم، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف، جس میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، جس میں NRC، اس طرح کی تمام چیزیں. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو ہندوستان کے اندر بالخصوص بی جے پی پارٹی نے استعمال کی ہیں اپنے الیکشن ریٹرک کے لیے، جس میں پاکستان کے خلاف مہم جو ہے پاکستان کے خلاف یہ ایک واضح انفارمیشن آپریشن جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کیونکہ جب آپ حقیقتاً دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ISPR نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے بلکہ BSF کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تھے جو اسمگلنگ کر رہے تھے پاکستان کے اندر سکھ، ان کو پکڑا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ وضاحت دیتے، دوسری طرف سے اس قسم کے نام نہاد ایک چھوٹی سی لیک دی گئی ہے تاکہ ان کی کریڈیبلٹی بھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پلازیبل ڈینائبلٹی بھی ہو. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اندر آ کے اس قسم کا آپریشن کریں اس کے بعد واپس چلے جائیں. پھر ان کے پاس کوئی نہ پکچرز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایریاز کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ باہر نکل جائیں. جیسے جیسے انڈین الیکشنز پاس آئیں گے ویسے ویسے اس کے اندر تیزی بھی آئے گی، اور ویسے ویسے پاکستان کے خلاف جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.